اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی بے شمار انعامات کی باعث الحمدللہ ہم نے ایک مہینے کا ایک عمر مشقت اور کہہ دیجئے کہ وہ عظیم مہینہ گزارا ہے، جس عظیم مہینے کی عبادت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر فرض کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس کا تمام کائنات کا خالق، رازق اور مدبر ہے، جس کی کبریائی اس کائنات کے اندر ہر چیز بیان کرتی ہے، ہر چیز اس کی عبادت میں محو ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ رب کی تعریف میں رب اللسان ہے، رب کی تعریفوں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا کہ اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں رب العالمین کی برائی اور کبریائی کو بیان کر رہی ہیں، رب کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہیں، ہر عیب اور نقص سے رب کی ذات کو پاک اور منزہ قرار دیتی ہیں، لیکن ان کے تسبیح اور طریقے کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جس کی بے شمار انعامات ہم پر ہیں، وہ کتنا رحیم اور شفیق ہے ہم پر کہ اس کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے اندر ڈھانکنے کے لیے، ہمیں اپنے عذاب سے بچانے کے لیے، ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے ہم پر وہ ایک مہینہ لاتا ہے۔ ہر سال یہ مہینہ ریپیٹ ہوتا ہے، اس لیے ریپیٹ ہوتا ہے کہ سال بھر کے اندر جو ہمارے اندر کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو ہماری عبادتوں میں خلل آ جاتا ہے، جو نقصان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جو انحراف آ جاتا ہے، ان انحرافات کو، ان نقصانات کو اور ان کمیوں اور خللوں کو دور کیا جا سکے۔ یقین جانیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ تھا، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تربیت کا سامان فراہم کرتا ہے، چاہے روزے کی فرضیت کے ذریعے، چاہے قیام اللیل کے ذریعے، چاہے کثرت سے استغفار اور دعاؤں کے ذریعے۔ آپ دیکھ جائیں، اور کل بھی جمعے کے خطبے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک عبادت کے ذریعے ہمیں ایک کامل انسان کی صفات کو اختیار کرنے کی تلقین دیتا ہے، اور وہ کامل انسان تھے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات گرامی کو، جن کی حیات مبارکہ کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کہ یقیناً تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک نمونہ چھپا ہے، بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی رحمتوں کی امید کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی امید کرتا ہے، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو دیکھ جائیے اس مہینے کے اندر کہ آپ کتنا اہتمام کیا کرتے تھے عبادتوں کا۔ رمضان کا موسم شروع ہوتا ہی نہیں، بلکہ سلف کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آ جاتا تو کہتے کہ اللہ سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں عبادت کی توفیق دے دے، اور جب یہ گزر جاتا تو کہتے کہ رب جو عبادتیں کی ہے اسے قبول فرما لے۔ تو سلف کی یہ حالت تھی کہ وہ اس مہینے کے آنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ ایک طرح سے انسان کو پھر نئی طرح سے زندگی عنایت کرتا ہے، انسان کی ایمان کی حرارت کو پھر سے جلا بخشتا ہے۔ تو ایمانی حرارت کو جلا بخشنے کے لیے، یا کہتے ہیں جلا بخشنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کو ہم پر لایا تھا، جس کے اندر الحمدللہ آپ نے روزے رکھے، الحمدللہ تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا، کثرت سے اپنے گناہوں پر روئے، عاجزی اور ندامت کے آنسو بہائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اپنے آپ کو اپنے آپ کے بندہ ہونے کا ثبوت دیا کہ اللہ ہم بندہ ہے، اور بندہ کہتے ہی عربی میں عبد کو، اس شخص کو جو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون کہ ہاں وہ شخص جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے، اور محسن ہے، وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہے، اس کے لیے بے انتہا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور نہ قیامت کے دن اسے کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کا غم ہوگا۔ یقین جانیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ ان نیک اعمال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نیک اعمال یا ان نیک اعمال کا ثمرہ آپ کی حیات پہ کیسے پڑ رہا ہے، اب یہ آنے والے دن آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ خود کو اس پوزیشن میں محسوس کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں،
اور اللہ کہتا ہے کہ اے بندہ تم نے جو عمل کیا ہے اس مہینے کے اندر خود فیصلہ کرو کہ کتنی نیکیاں یا کتنے درجات تمہارے دیے جائیں، کتنے نمبرات دیے جائیں. ہر شخص محاسبہ کرے اپنا، ہر شخص رکے سوچے کہ اس نے روزے کی حالت میں دن کو کیسے گزارا تھا، تراویح کی حالت میں اپنے آپ کو کیسے گزارا تھا، شب قدر کی جو بہترین راتیں گزری ہیں ایام قدر جس کے اندر ہم شب قدر کو تلاشتے ہیں، ان راتوں کو ہم نے کیسے گزارا تھا. آپ کا جواب آپ کا دل دے دے گا کہ آپ کی یہ راتیں، آپ کے یہ دن کیسے گزرے ہیں. کیا کھیل کود کے اندر گزرے ہیں، لہو و لعب کے اندر گزرے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری کے اندر گزرے ہیں، یا اس عظیم عبادت کو ایک بوجھ کی حیثیت سے سمجھتے ہوئے گزرے ہیں. ہر شخص اپنے آپ کا بہترین محاسب ہے. بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ. انسان اپنے آپ کے بارے میں خوب جانتا ہے گرچہ لوگوں کے سامنے عذر پیش کرتا پھرے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے، اپنے دل کو زندہ کیجیے. اور یہ قرآن کا مہینہ دلوں کو زندہ کرنے آیا تھا. اللہ کہتا ہے سورہ یاسین میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اس قرآن کی نزول کا بنیادی مقصد تھا کہ جو لوگ جن کے اندر حیات ہے، جن کے اندر زندگی ہے، ان کے زندگی کو ان کو خبردار کر دیا جائے اور ان لوگوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ ثابت ہو جائے جو اس قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں. اپنے دلوں کی اصلاح کو دیکھیے، یہ مہینہ کس طرح ہماری تربیت کرتا ہے. زبان کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. نہ زبان سے غلط کلمات نکالے جائیں، نہ برے الفاظ نکالے جائیں. گویا انسان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا جائے. اپنے آپ کے اوپر ضبط کیجئے. جو نکال رہے ہیں زبان سے سوچئے پہلے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات ویسی ہے جیسے تیر سے کمان سے تیر نکل جائے. اس لیے آپ گالی گلوچ سے بچتے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا، شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو بری بات کا کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. جب یہ آپ سوچتے ہیں تو اپنے آپ کو روک لیتے ہیں برے الفاظ کے نکالنے سے. گویا یہ ایک تربیت ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ برے الفاظ نکالنے سے بچتے رہے ہیں، سال بھر آپ کا یہ شیوا ہونا چاہیے، آپ کی یہ عادت ہونی چاہیے. کیا ہم زبان سے جو نکال رہے ہیں، ایک فرشتہ بیٹھا ہے اللہ کی طرف سے جو ہمارے الفاظ کو لکھ رہا ہے. سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان ایک کلمہ بھی زبان سے نکالتا ہے، میرا ایک فرشتہ اس کلمے کو لکھنے کو تیار رہتا ہے. تو جب آپ کلمات کوئی بھی کلام نکالتے ہیں اپنی زبان سے تو اللہ کی مراقبت کا احساس ہوتا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر اس پورے مہینے میں شدت کی گرمی آپ نے جھیلی ہے، پیاس سے ہونٹ میں پپڑے پڑ گئے، سوکھ گئے ہو، اور حالت یہ تھی کہ حلق خشک ہو کے رہ گئے تھے. لیکن الحمدللہ آپ نے صرف اللہ کی مراقبت کا احساس کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ نے ایک گلاس پانی نہیں پیا. یہ کیا شاندار احساس اور درس دیتا ہے یہ عمل کہ آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اپنے ہونٹ کو یا اپنے گلے کو تر کرنے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہی اللہ سال بھر رہتا ہے، وہ رمضان کا رب نہیں ہے، وہ سالوں بھر کا رب ہے. یہ احساس اس بات کو، یہ چیز آپ کے اندر اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کیجیے تو اللہ کی مراقبت کا احساس کیجیے کہ رب العالمین کی ذات مطلع ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جو نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہیں ان تمام باتوں کو جانتا ہے. تو جب انسان اس بات کا خیال کرتا ہے کہ ہم آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم دلوں کے اندر کیا چھپا رکھے ہیں، رب اس پر مطلع ہے، تو وہ دلوں کی طہارت کا بھی اہتمام کرتا ہے اور آنکھوں کی پاکیزی کا بھی اہتمام کرتا ہے. جہاں قلب کی اصلاح کا ذریعہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، جہاں زبان کی اصلاح کا ذریعہ تھا، وہیں آپسی محبت اور میل و محبت کو بڑھاوا دینے کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقۃ الفطر کی صورت میں اور خیر کے مختلف کاموں کی صورت میں ایسی عبادتیں آپ نے انجام دی ہیں کہ اگر ان عبادتوں کو سال بھر کیا جائے تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. ایسا معاشرہ جو ایک آئیڈیل معاشرہ ہو سکتا ہے
جو دوسروں کو اس دین کی طرف رغبت دلانے والا معاشرہ ہو سکتا ہے. اور اس مہینے نے ایک اور چیز آپ کے سامنے کھول دی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سال بھر دھوکہ دیتے. کہیے گا کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں بہانے تراش کر, دھوکہ دیتے ہیں عذر لگا کر. آپ الحمدللہ افطار کے لیے گھر آ جاتے تھے, رمضان کے دوران آپ کا شیڈیول بدل گیا اور آپ اس پر آسانی سے پابند ہو گئے. سرکاری آفسوں میں اور دوسری جگہ کام کرنے والوں کو پہلے چھٹی بھی مل جاتی تھی. کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ یہ چیزیں سال بھر کے اندر ہوتی؟ آپ اپنی عبادتوں کے لیے اپنا مقام اس ملک میں, اس سوسائٹی کے اندر ایسا بناتے کہ آپ کی عبادتوں کے لیے الگ سے اسپیشل چھٹیاں ہوا کرتی. نماز کے لیے مخصوص وقت آپ کو ملتے. بحیثیت قوم ہم نے اتنا گرا لیا ہے خود کو, اپنی ان عبادتوں سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ دنیا بھی جانتی ہے کہ بس رمضان کی نمازی. اور یاد رکھیے کہ عید کی یہ خوشیاں جہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں آج اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے, جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہتا بھی ہے لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے یہ رمضان کے روزے اس لیے نہیں فرض کیے تھے کہ ہمیں مشقت میں ڈالے, پریشانی میں ڈالے. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ, اللہ تمہارے ساتھ ہے, آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, سختی اور تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا. تم اس مدت کو پوری کرو, اس مکمل مدت کو, اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی اسلام کی طرف. دنیا کی سب سے عظیم نعمت, جس نعمت کا احساس شاید بہت کم لوگوں کو ہے. آج پورا یورپ اسلام کی طرف مائل نظر آتا ہے, چاہے ان کا سائنسداں طبقہ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, بہترین دماغ یورپ کے, وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کہنے دیجئے نام نہاد انجینئر, نام نہاد ڈاکٹر, نام نہاد سائنٹسٹ اور خود کو دانشور اور مائنڈیڈ کہنے والے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے. دین ان کے لیے بوجھ ہے. کہنے دیجئے دین بوجھ بن چکا ہے, دین کی تعلیمات انہیں فرسودہ لگتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین ان کے اوپر مشکلیں لانے والا بن گیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ دین پر عمل کریں گے تو شریعت کی پاسداری کرنی ہوگی. وہ جانتے ہیں کہ دین پر عمل کریں گے تو حرام مال سے بچنا ہوگا. وہ جانتے ہیں کہ دین پر عمل کریں گے تو زنا اور بری چیزوں سے انہیں اب اجتناب کرنا ہوگا. اس لیے دین سے وہ بھاگتے نظر آتے ہیں. جمعہ کو بھی نظر آئیں گے تو بس شرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. دین ان کی زندگی میں کہیں نہیں ہے. دوسرے دیکھتے ہیں آپ کے ذریعے اسلام کو, اسلام کیسا ہے, ماننے والوں کو دیکھو یہی ہے. یہ اسلام جب آیا تھا ہندوستان میں تو مسلمانوں کو دیکھ کر ہزاروں اور لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ صداقت کے پیکر تھے, بولتے تھے تو سچ بولتے تھے, وہ عدالت کے پیکر تھے, فیصلہ کرتے تھے تو انصاف کے ساتھ کرتے تھے, وہ شجاعت کے پیکر تھے. جب میدان کارزار گرم ہوتا تھا تو شجاعت کے ایسے جوہر دکھاتے تھے کہ ان کی مثال نہیں ملتی تھی. وہ انسان کامل کے نمونے تھے اور ان کے فرستادے اور رسول تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کیا. یہ دین جو عرب کے چرواہوں, اونٹ کے چرواہوں کا دین تھا, پوری دنیا کے اندر پیر پسار گیا اور اللہ کے نبی کا وہ وعدہ پورا ہوا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تھا, واللہ, اللہ کی قسم, ما يبقى في هذه الارض من بيت من مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او ذل عزيز ذلیل. کہ اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا, چاہے وہ پکا گھر ہو یا کچا گھر ہو, اللہ اس دین کو اس گھر میں داخل کر کے رہے گا. جو لوگ اس دین کو اختیار کریں گے وہ غالب رہیں گے اور عزیز رہیں گے, اور جو اس دین کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. دیکھ لیجئے حالات کو. اللہ بدلتا ہے, ریپلیسمنٹ چلتا ہے اللہ کے. آپ کا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ آپ نے اس دین کو اختیار کر لیا تو اللہ پہ احسان جتلائیے. نہیں, غلط سوچتے ہیں. ریپلیسمنٹ چل رہا ہے اور احساس نہیں ہے. یورپ خوب سمجھتا ہے, اسی لیے انہوں نے نام دے رکھا ہے گریٹ ریپلیسمنٹ. ایک عظیم تبدیلی ان کے ہاں واقع ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ان کی سوسائٹی کے لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اے ایمان والو، تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ ان سے محبت کرے گا. وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں کے لیے انتہائی پست ہوں گے، بڑی محبت کرنے والے، اور اہل کفر پر انتہائی سخت ہوں گے اللہ کے کلمے کو عام کرنے کے لیے اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے میں کسی طرح کی کوتاہی سے کام نہیں لیں گے. کسی ملامت گر کی ملامت انہیں نہیں روک سکے گی. آج دیکھ لیجئے کہ دین ہمارے اندر کہاں رہ گیا، چاہے وہ ہماری بچیوں کی حجاب کی شکل میں ہو، اسکول کالجوں میں پڑھنے والے لوگوں کی اسٹوڈنٹ کی شکل میں ہو. دین کہاں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ان طاق راتوں کو ہمارے بچوں نے کیسے گزارا ہے. پورا شور و ہنگامہ بھرا رہتا ہے محلے اور گلیوں کے اندر. یہ وہ راتیں تھی جو انتہائی عظیم راتیں تھیں اور جن کو آسانی کے ساتھ ہماری قوم نے ضائع کر دیا. سمجھتے ہیں کہ چند رکعت پڑھنے سے اللہ کے فضل کو پالیں گے. دھوکے میں پڑے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بس ایک مہینہ آیا اور یوں ہی چلا جائے گا. بہت خوبصورت کپڑے اور بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد، بہت سارے انعامات اور کہہ دیجئے کہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ عید کی حقیقی خوشیاں ہمیں مل گئی. سلف کے طریقے کو دیکھ لیجیے. حضرت عدی بن ارطاط مشہور محدث ہیں، وہ خطبہ دے رہے تھے عید کا. کہتے تھے کأن کبدا لم تظمأ وکأن عینا لم تسہر فقد ذهب الظمأ وابقى الاجر. کہ رمضان کی ان دنوں اور راتوں کے اندر ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، گویا ہمارے دل کبھی پیاس سے آشنا نہ ہوئے، ہماری آنکھیں کبھی جگی نہیں، کوئی احساس نہیں. اس تھکاوٹ کا احساس کیجئے، اس پیاس کی شدت کا احساس کیجئے، کہیے گا الحمدللہ کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں. وہ پیاس چلی گئی اور اجر باقی رہ گیا. فَيَا لَيْتَ شِعْرِي، کاش کہ میں جان لیتا، من من المقبول فنہنِّهُ، کون وہ شخص ہے خوش نصیب جس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول کیا ہے تو ہم اسے مبارکباد دے سکیں، اور کون وہ شخص ہے جو محروم رہ گیا تاکہ ہم اس سے تعزیت کر سکے کہ جبر اللہ مصیبتک، اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرے. اور پھر وہ روتے اور خود کو بھی رونے، دوسروں کو بھی رلایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، یؤتی بانعم اہل الدنیا، قیامت کے دن دنیا میں جو شخص سب سے زیادہ نعمتوں میں رہا ہے، بڑی نعمتیں اللہ نے کی تھی، اس کو لایا جائے گا. لانے کے بعد فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، جہنم کی آگ میں ایک غوطہ اس کو لگایا جائے گا اور نکال لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، کیا کبھی تم نے کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ دنیا میں کبھی آسانی دیکھے؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب، کبھی کوئی آسانی نہیں دیکھی، پوری دنیا ہمیشہ مشکلوں میں گزری. حالانکہ وہ دنیا میں سب سے مالدار شخص تھا، سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا تھا، ساری نعمتیں بھول گیا. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ أَهْلِ الدُّنْيَا بُؤْسًا، قیامت کے دن اس شخص کو بھی لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل زندگی گزار کے گیا ہوگا. فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً، جنت میں ایک غوطہ اس کو لگایا جائے گا، اور جب نکالا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یا ابن آدم، اے انسان، کیا تم نے دنیا کے اندر کبھی کوئی پریشانی دیکھی، کوئی مشقت کی زندگی دیکھی؟ کہے گا لا واللہ یا رب، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی. تو دنیا کی زندگی کا تصور کیجیے، یہ زندگی کیسی ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا. انسان جب قیامت کو دیکھے گا تو سمجھے گا کہ اس دنیا کے اندر ایک شام رہا ہے یا ایک صبح رہا ہے. یہی ہماری زندگی کی انتہا ہے، یہی ایک انتہا ہے. ہر چیز کی، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے. ہماری زندگی کی بھی ایک انتہا ہوگی، اور ان تمام اعمال کا ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا جو ہم نے کیا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں. اپنے بچیوں کو خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طبقہ ٹارگیٹڈ ہے، ان کو دین سے دور رکھنے کی باضابطہ سازشیں چلائی جا رہی ہیں، انہیں بے حجاب کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے. اپنے بچیوں کو اسلامی لباس پہنانا سکھائیے، انہیں اسلامی آداب سکھائیے، دین کی بنیادی معرفتیں انہیں دیجیے، تاکہ ارتداد اور مرتد بنانے کی جو لہر چل پڑی ہے پورے ملک میں، اس لہر سے وہ محفوظ رہ سکے.
ان تک اللہ کے نبی کی یہ حدیث پہنچائیے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے صنفان لم ارہما، کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جہنم میں ان کے جیسا کسی کو نہیں دیکھوں گا. کہا قوم رجال، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور جن کے ذریعے وہ لوگوں کو مارتے نظر آتے ہیں. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. اور وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر ننگی ہوتی ہیں، دوسروں کو مائل کرتی ہیں، خود بھی مائل ہوتی ہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. تو یاد رکھیے، اپنے بچیوں کو تعلیم دیجیے. دور ہے وہ، انہیں نہ جمعہ میں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، نہ انہیں دین کی نصیحت کی کوئی باتیں ملتی ہیں. آسانی سے وہ گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں اسکولوں اور کالجوں اور نہ جانے کن کن مقامات پر. آج ملک کی تصویر کو دیکھ لیجیے اٹھا کے. اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اپنی دین کی حفاظت کیجیے اور اپنے ان مستقبل کی حفاظت کیجیے جو بچے کی صورت میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص کو اپنی مسئولیت رعیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے روئیے، گر گرائیے کہ جو اعمال کیے ہیں آپ نے، ان اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول بخشے. علامہ حسن بصری کہتے تھے کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو للعبد عید. ہر وہ دن جس کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ دن اس بندے کے لیے عید کا دن ہے. حقیقت میں عید کا دن وہی ہے جس دن آپ گناہوں سے بچے رہے. تو اس احساس کو عام کیجیے. خوشیاں اصل عید کی اس شخص کو نصیب ہوں گی جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، جو اپنے دل کو صاف کر گیا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو پاک کر گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی. یہ عید کی نماز کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اس مہینے کے اندر، ان عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہمارے اندر کمیاں تھی، جو خلل اور جو نقصانات تھے، ان نقصانات کی تلافی کر دے. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو. اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دے، جو ہمارے لیے عصمت ہے، جو ہمارے لیے حفظ جان ہے. اے اللہ ہماری دنیا کی اصلاح فرما دے جس کے اندر تو نے ہمارے لیے معیشتیں رکھ رکھی ہیں. اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے. اے اللہ جو لوگ ہم میں سے وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت میں پڑے ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر، جو پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، ان کی تنگ دستی کو دور فرما. اللہ ہماری بچیوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے ملک میں امن و عافیت کی فضا قائم کر دے. ہمیں اس دنیا میں رکھ، امن و عافیت کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو امن و عافیت کے ساتھ رکھ. اے اللہ دین ہمارے لیے سب سے عزیز چیز ہے، اس دین کی حفاظت کو ہم پر لازم کر دے، اور اس دین پر جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اس دین کے شہدائی بن کر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس دین پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.